بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام ناظرین، السلام علیکم۔ تمام تر حمد و ثنا رحمان الرحیم اور قادر کریم اللہ جل شانہ کے پاک اور برگزیدہ اسم کے لیے کہ جس نے حمد کو اپنی نعمتوں کی قیمت، مصیبتوں، پریشانیوں اور ابتلاؤں سے بچنے کا ذریعہ، جنت کا وسیلہ اور اپنے احسانات کے اضافے کا سبب قرار دیا۔ بے حساب درود و سلام ہمارے آقا و مولا سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ شافی روز جزا عالمین کی رحمت کل ختم الرسل دانائے سبل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک آل اطہار علیہم السلام پر کہ جن کی مودت ازرو قرآن اجر رسالت قرار پائی۔ ناظرین کرام، اللہ جل شانہ کی طرف سے رحمت، بخشش اور آتش جہنم سے نجات کی نوید لے کر سید الشہور ماہ مبارک ماہ سیام آتا ہے تو یقیناً ماحول کی روحانیت میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ بے اختیار دل چاہتا ہے کہ نماز و تلاوت قرآن پاک اور اسلام کی مقتدر شخصیات اور پاکیزہ ہستیوں کے ذکر پاک کے ساتھ اپنے اذہان و قلوب کو معطر کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ 10 رمضان المبارک کے حوالے سے خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے قابل صد احترام ناظرین کے خدمت میں ایک گلدستہ احادیث پیش کیا جائے تاکہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ توسل میں آسانی رہے۔ تمہیداً آپ کی خدمت میں چند کلمات پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ جان لیں کہ آج ہم کس عظیم ہستی کے حضور گلہ عقیدت پیش کرنے لگے ہیں۔ ناظرین کرام، انسان خواہ مرد ہو یا عورت، اسے سب سے پہلے اسلام نے آزادی دی۔ قبل از اسلام عرب معاشرے میں عورت ذات سے شدید نفرت کی جاتی تھی۔ عام عرب اسے اپنے لیے باعث ننگ و عار سمجھتے تھے۔ معاشرے میں عورت کو ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملتا تھا، اسی لیے عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ایسے بدترین معاشرے کے ایک پاکیزہ گھر میں ایک بیٹی اپنی ماں کی گود کی زینت بنی۔ بیٹی بڑی ہوئی تو اس جاہل معاشرے میں اکیلے ہی نہایت کامیابی کے ساتھ اپنے والد محترم کی تجارت کو آگے بڑھایا، اور سب سے بڑی بات کہ عربوں کے اس غلیظ ترین ماحول میں طاہرہ کے لقب سے اپنی پہچان کرواتے ہوئے ان بدترین وحشیوں سے اپنی عزت کا لوہا منوایا۔ دور جاہلیت کے بڑے بڑے سورما اللہ کی اس منتخب ہستی کے دروازے سے ہمیشہ احتراماً سر جھکا کر گزرا کرتے تھے۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ امروز ہم ذکر کر رہے ہیں صدیقۃ الکبریٰ ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا، جنہیں ان کی طہارت و پاکیزگی کے سبب بلا شرکت غیر اسلام کی پہلی خاتون اول ہونے کا شرف ملا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ولادت آغاز بعثت سے 3 یا 4 دہائی پہلے ہوئی، البتہ تاریخ اور سال کے حوالے سے کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ سلام اللہ علیہا کے والد گرامی قدر جناب خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی القرشیہ الاسدیہ ہیں، جبکہ آپ کی والدہ بزرگوار کا نام جناب فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے جب آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک، اچھی گفتار، اعلیٰ اخلاق اور امانت داری بارے سنا تو انہوں نے جناب ابو طالب علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے تجارتی سامان پر امین مقرر کرتے ہوئے تجارت کے لیے شام روانہ کیا۔ اس سفر کے اختتام اور تجارتی قافلے کے شام سے واپسی پر جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے غلام میسرہ نے پہلے سے کئی گنا زیادہ منافع بارے خوشخبری سناتے ہوئے بتایا کہ آپ
सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने सामान तिजारत को क्वालिटी के हिसाब से 3 दर्जों यानी बेहतरीन, दरमियाना और अदना में तकसीम करते हुए इनके अलग अलग निर्ख मुकर्रर फरमाए, जिसकी बदौलत सामान तिजारत हाथों हाथ बिक गया और कई गुना ज़्यादा मुनाफा मिला। जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत, दयानत, अमानतदारी और हुस्न सलूक की पहले ही मोतरफ थीं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की ख्वाहिश ज़ाहिर की। 25 आमुल फील को जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुई। हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी बिला शरकत गैर 25 बरस की रफ़ाकत रही और जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के बाद फिर इस कदर तवील हमसरी का एजाज़ किसी और उम्मुल मोमिनीन के हिस्से में ना आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुर्रियत तय्यबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर पाक जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से चली और जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को उम्मे सय्यदतुन निसाइल आलमीन सल्लवातुल्लाह अलैहि वसल्लम की वालिदा गरामी होने का शर्फ हासिल हुआ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से ऐलान रिसालत की पहली गवाह और मुसद्दक़ा होने का एजाज़ आप सलामुल्लाह अलैहा को मिला। आप सलामुल्लाह अलैहा का माल तिजारत इस कदर ज़्यादा होता था कि इसके ढेरों के साए में ऊँट बैठा करते थे। काफ़िले के साथ चलने वाले मुलाजमीन के लिए हुक्मा साथ होते थे जो सोने और चांदी के खरल और मुसल के साथ जड़ी बूटियाँ पीस कर दवाएँ बनाते थे। आप जानते हैं कि इस्लाम का अव्वलीन दौर इंतहाई मुश्किल तरीन था, जिसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कार रिसालत के दौरान कुरैश की तरफ से सख्त तरीन महाज़ाराई का सामना रहा। मुशरिकीन अरब के मज़ालिम देख कर जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा सख्त परेशान हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अहले मक्का की अक्सरियत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की मकरूज़ है। उन्होंने तमाम कर्ज़दारों को बुलवाकर कर्ज़ की वापसी का तकाज़ा किया, जिस पर ये सब परेशान हुए। आप सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि तुम्हारे पास फ़कत 2 ऑप्शन हैं, या तो अभी मेरा कर्ज़ वापस कर दो या मेरे शौहर और अल्लाह के पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़कर अपना अपना कर्ज़ मुआफ़ करवा लो। इस तरह मुशरिकीन अरब ने बड़ी तादाद में कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। जब सब मकरूज़ ख़त्म हो गए तो अब जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा रोज़ाना सुबह अपने घर के बाहर दौलत के अंबार लगवा देती और आम ऐलान करवाया जाता कि आओ और जनाब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा हक पढ़ते जाओ और जिस कदर दौलत चाहिए वो लेते जाओ। और यूं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पेश आने वाली मुज़ाहमत में बज़ाहिर कमी आने लगी। राह खुदा में खर्च के साथ साथ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफा शारी का ये आलम था कि रोज़ाना जब दौलत का ढेर तकसीम हो जाता तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतशक्कराना नज़रों के साथ जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की तरफ देखते तो मलिकतुल अरब बीबी फ़ौरन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर हाथ रख कर फरमाती, शहनशाह, आज सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर की जो ज़ियारत की थी, ये माल इस ज़ियारत का सदका उतारा है, इसलिए शुक्रिया की ज़रूरत नहीं। इस कदर माल दुनिया हासिल करने के बावजूद मुशरिकीन और मुनाफिकीन की रेशा दवानियाँ जारी रहीं, जिनके नतीजे में शेब अबी तालिब और मुकाते कुरैश जैसे सख्त तरीन वाक़यात पेश आए। अपनी तमाम दौलत इस्लाम पर खर्च कर देने के बाद जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा इन तमाम तर सख्त और मुश्किल तरीन हालात में नहायत साबित कदमी के साथ जमी रहीं और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढारस बधाती रहीं। यही वजह है कि ख़ुद अल्लाह जल्ल शानहू ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को सलाम भेजा और जन्नत में मोतियों के महल की बशारत दी। इस तरह हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की इस्लाम के लिए वाज़ेह खिदमात के मोतरफ़ रहे और इनके एहतराम में इनकी ज़िंदगी में दूसरी ज़ौजा अख्तियार नहीं फरमाई। आप सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात के बाद भी आप सलामुल्लाह अलैहा को अच्छे अल्फाज में याद फरमाते रहे। मलिकतुल अरब ने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी
اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ ازدواج سے منسلک ہونے کے بعد 15 برس تک کی حیات طیبہ شہزادیوں کی طرح ناز و نعم میں گزاری۔ یتیموں کی پرورش، بے سہاروں اور غرباء و مساکین کی خبرگیری آپ کے مزاج کا حصہ تھی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ جل شانہ کے حکم کے ساتھ اعلان رسالت فرمایا تو مشکلات کا آغاز ہو گیا اور کفار و مشرکین عرب کی طرف سے سخت ترین مزاحمت کا سامنا رہا۔ ملکۃ العرب نے مقاطع قریش اور شیب ابی طالب میں سخت ترین وقت گزارا، جہاں درختوں کے پتے تک کھانا پڑے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے تقریباً 65 برس زندگی پائی اور بالآخر 619 عیسوی بعثت کے 10ویں برس ماہ مبارک ماہ سیام کے 10ویں روز اس فانی دنیا کو خیر باد کہا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کو یوم الحزن یعنی غم کا دن قرار دیا اور آپ سلام اللہ علیہ کو اپنی ردا اور پھر جنتی ردا میں کفن دے کر مکہ کے کوہ ہجون کے دامن میں قبرستان معلیٰ میں سپرد خاک فرمایا۔ ابتدا میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا مزار فقط لکڑی کے ایک صندوق پر مشتمل تھا۔ بعد میں اس آرامگاہ پر نصب سائن بورڈ کے مطابق سن 1298 میں اس کی مرمت ہوئی۔ 13ویں صدی میں فراہانی اس مزار پر موجود مخمل کے کپڑوں میں ڈھانپی ہوئی لکڑی کی زری اور اس کی دیکھ بھال پر مامور متولی اور زیارت نامہ پڑھنے والے کے متعلق خبر دیتے ہیں۔ بعد میں عثمانی بادشاہ سلطان سلیمانی قانونی نے اس مقبرے کو مصری مقبروں کے طرز پر بلند گنبد کے ساتھ تجدید کیا۔ اس طرح آل سعود کی حکومت اور ان کے توسط سے بہت سارے مذہبی اور تاریخی مقامات کی تخریب ہونے سے پہلے مکہ کے جانے والے بہت سارے حجاج حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے مقبرے کا ذکر کرتے تھے، جسے آل سعود نے اپنی حکومت بناتے ہی تخریب کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے 10ویں سال کو 2 عظیم ترین محسنوں جناب ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے انتقال کے سبب عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا، اور پھر جب کار رسالت کے دونوں بڑے معاونین اور مددگار دنیا میں نہ رہے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ جل شانہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ قابل احترام ناظرین، اس تمہید کے بعد اب ہم آتے ہیں گلدستہ حدیث کی طرف، اور آپ کی خدمت میں مختصراً جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان مشہور احادیث مبارکہ میں سے 9 احادیث کا اردو ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، جو امت مسلمہ کے درمیان متفق علیہ ہیں۔ یہاں یہ امر نہایت قابل ذکر ہے کہ ان احادیث مبارکہ کے ماخذ، حوالہ جات اور اردو ترجمہ کے لیے شکریہ کے ساتھ اسلامک لائبریری منہاج بکس سے استفادہ کیا گیا ہے۔ جی تو گلدستہ حدیث کی حدیث اول جناب، اور یہ حوالے کے لیے صحیح البخاری کی حدیث نمبر 3609، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2432 اور ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 32287، اور اس حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ہیں جو ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے، اور انہیں جنت میں موتیوں والے محل کی بشارت دے دیجئے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ جی حدیث دوئم اور حوالہ ہے صحیح البخاری کی حدیث نمبر 3605، صحیح مسلم کی حدیث نمبر
2435 اور امام احمد بن حنبل کی مسند میں بیان کردہ حدیث نمبر 24355، امام بیہقی کی سنن الکبریٰ کی حدیث نمبر 14574، اور روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں کرتی جتنا جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پر، حالانکہ وہ میرے نکاح سے پہلے ہی وفات پا چکی تھیں، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا ذکر فرماتے ہوئے سنتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو موتیوں کے مال کی بشارت دے دیجئے، اور جب آپ کوئی بکری ذبح فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سہیلیوں کو اتنا گوشت بھیجتے جو انہی کفایت کر جاتا۔ حدیث سوئم اور حوالے کے لیے امام ترمذی نے السنن کی حدیث نمبر 3878، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کی حدیث نمبر 12414، اور ابن حبان نے اپنی صحیح کی حدیث نمبر 7003، اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں 4745 پر ذکر کیا ہے۔ اور روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اتباع و اقتداء کرنے کے لیے 4 عورتیں ہی کافی ہیں، جناب مریم بنت عمران سلام اللہ علیہا، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جناب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور فرعون کی بیوی جناب آسیہ سلام اللہ علیہا۔ آج کے سلسلے کی چوتھی حدیث، اور اسے امام مسلم اپنی صحیح کی حدیث نمبر 2436 میں، امام حاکم اپنی مستدرک کی حدیث نمبر 4855 میں، عبد بن حمید اپنی مسند کی حدیث نمبر 1475 میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں فرمائی، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہو گیا۔ آج کے سلسلے کی 5ویں حدیث، جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں 2435 پر، ابن حبان اپنی صحیح میں 7006 نمبر پر روایت کرتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی پر رشک نہیں کیا سوائے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے، اور میں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا زمانہ نہیں پایا۔ آپ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بکری ذبح کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اس کا گوشت حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سہیلیوں کے ہاں بھیج دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن غصے میں آ گئی اور میں نے کہا خدیجہ خدیجہ ہو رہی ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی محبت مجھے عطا کی گئی ہے۔ امام بخاری اپنی صحیح کی حدیث نمبر 3610، امام مسلم اپنی صحیح کی حدیث نمبر 2437، اور امام بیہقی اپنی سنن الکبریٰ کی حدیث نمبر 14573 میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بہن حالہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا اجازت طلب کرنا سمجھ کر کچھ لرزہ براندام ہوئے۔ پھر فرمایا یہ تو حالہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے رشک ہوا، پس میں عرض گزار ہوئی کہ آپ قریش کی سرخ رخسار والی بڑھیا کو اتنا یاد فرماتے رہتے ہیں جنہیں فوت ہوئے بھی ایک زمانہ بیت گیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا نعم البدل عطا نہیں فرما دیا ہے؟ امام نسائی اپنی سنن الکبریٰ کی حدیث نمبر 10206، امام حاکم مستدرک کی حدیث نمبر 4856 میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، درآں حالی کے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پر سلام
سلام بھیجتا ہے۔ اس پر حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ بے شک سلام اللہ تعالیٰ ہی ہے اور جبرائیل علیہ السلام پر سلامتی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی سلامتی ہو، اور اللہ کی رحمت اور برکات ہوں۔ حدیث ہشتم ذرا سی طویل ہے۔ امام طبرانی اپنی معجم الکبیر کی حدیث نمبر 21، امام زہبی اپنی کتاب سیر اعلام البلا کی حدیث نمبر 112، والدولابی اپنی کتاب ذریۃ الطاہرہ کی حدیث نمبر 31، والحیثمی اپنی مجمع الزوائد کی حدیث نمبر 224 میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا ذکر فرماتے تھے تو ان کی تعریف اور ان کے لیے استغفار اور دعائے مغفرت کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے۔ پس ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا تذکرہ فرمایا تو مجھے غصہ آ گیا، یہاں تک کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بڑھیا کے عوض حسین و جمیل بیویاں عطا فرمائی ہیں۔ پس میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید جلال میں آ گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں نے اپنے دل میں کہا، اے اللہ، آج تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے کو ٹھنڈا کر دے تو میں کبھی بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا برے لفظوں میں تذکرہ نہیں کروں گی۔ پس جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری یہ حالت دیکھی تو فرمایا کہ تم ایسا کہہ سکتی ہو، حالانکہ خدا کی قسم وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، اور میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اور میری اولاد بھی ان سے ہوئی جبکہ تو اس سے محروم ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 ماہ تک اسی حالت صبح شام آتے رہے۔ آج کے سلسلے کی آخری حدیث، حدیث نہم، صحیح البخاری کی حدیث نمبر 3604، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2430 اور ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 32299 میں مرقوم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت جناب مریم سلام اللہ علیہ ہیں، اور اسی طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ہیں۔ انتہائی قابل احترام ناظرین، یہ تذکرہ ہے طیب و طاہر گھرانے کا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے تمام امہات المومنین رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، امت مسلمہ کی مائیں اور ہم سب کے لیے انتہائی قابل احترام ہے۔ پروردگار ہمیں اپنی منتخب اور معصوم ہستیوں کی مودت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین، بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔